7 بلڈ اپ میچز تھے انٹرنیشنل میچز T20 انٹرنیشنل کے 5 اگینسٹ نیوزی لینڈ اینڈ 2 اگینسٹ انگلینڈ. اب وہ نہیں ہوں گے. سو یہ نیشنل T20 جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹورنامنٹ ہوگا جسٹ پرائر ٹو 10 اکتوبر کہ 10 اکتوبر تک پاکستان اپنی ٹیم چینج کر سکتا ہے. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وی شوڈ ہیو ویلڈ آرگومنٹس. پسند ناپسند یہاں پہ نظر نہیں آئے گی, جو سلیکٹرز کی جانے سے ضرور نظر آئی. سو آپ ذرا سلائڈ دکھائیں اینڈ لیٹس اسٹارٹ. جناب شعیب اختر, ابھی یہ سلائڈ پتہ نہیں کیوں ان کو کیا ہو گیا کہ سلائڈ آ گئی. ورنہ میں آپ کو ویسے ہی خود بولتا. شعیب اختر یہ آپ اگر دیکھیں نا تو یہ 11 T20 انٹرنیشنل جو لاسٹ ہیں, پہلے میں آپ کو ذرا سمجھا دوں. لاسٹ 11 T20 انٹرنیشنل, اوپر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز ہے, پھر 3 انگلینڈ ہے, پھر 3 زمبابوے ہے, اور پھر 4 ساؤتھ افریقہ, یہ جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں, رائٹ. اب آپ پریشان ہوں گے کہ 11 T20 انٹرنیشنل میں پاکستان نے 438 ڈاٹ بال کھیلے, یعنی کہ 39.5 ڈاٹ بال پر میچ. اس کا مطلب ہے 6.5 اوور سے 7 اوور ہم ماشاءاللہ میڈن کھیلتے ہیں, اور 13 اوور میں ہاں ہم 13 اوور میں بیٹنگ کرتے ہیں. تو جناب اس سے پہلے تو آ جائیں نا, 13 اوور میں 150 کرتے ہیں. ہاں 13 اوور میں 150 کرتے ہیں. سمپل صاحب ہو گیا, سمپل حساب ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ روٹیشن اور اسٹرائک تو پھر ایبسنٹ ہے. ایم آر آئی بیٹنگ از ایبسنٹ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں, کوالٹی آف بیٹنگ از ایبسنٹ. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت سارے رنز مس کر رہے ہیں کیونکہ ہم اینگل گیم آف اینگلز نہیں کھیل پاتے. اس کا مطلب گیم آف ریسٹ وہی نا, کیپس کی گیم, نہیں کیپ کی گیم. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹیکنیک نہیں, تکنیک نہیں ہے. اچھا بیس بال کھیل رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہو گیا. یہ چوکا, یہ چوکا بابر اعظم ٹرائی ٹھیک ہے. جاوید بھائی نہیں ہے, جاوید ٹیپ رن اٹیک. اگر آپ کے پاس یہ نکل آئے آسٹریلیا کا, وہ بتائیں گے آپ کو وہ کتنا رن بال کھیلتے ہیں. نہیں وہ آگے ہم بلڈ اپ کریں گے نا, اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں نا, ساری ٹیموں کو اینالائز کریں گے. آج یہ کرتے ہیں نا پاکستان. I'm glad someone came for work. جناب آج کام کرنا ہے. ایڈ ٹو واٹ شعیب سیڈ, ایک چیز بیٹنگ کی وجہ سے ایک چیز میں ایڈ کروں گا. ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں صرف. اوکے ٹھیک ہے, وراٹ کوہلی بیٹنگ کر رہا ہے 5 منٹ شارٹس دیکھتے ہیں. ہائی لائٹ دیکھتے نہیں, ہائی لائٹ دکھاتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں. کس نے براڈ کاسٹر کو مجھے اتنی گاڑی کپ پہنتے, یہ صرف دکھاتے ہیں واہ کیا چوکا لگا, کیا چھکا لگا ہے جی. اسپانسر بھی کیا آ رہا ہوتا ہے, چھکا. پورا دن میچ دیکھ لیں نا یار, پورا دن میچ کیوں نہیں دیکھتے؟ پورا میچ کیوں دیکھنے, مطلب پورا میچ دیکھیں گے. اچھا رننگ بٹوین وکٹ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے اچھے 2 رن کچھ بھی نہیں ہوتے. کیوں معاف کر رہے ہو یہ سارا. لیکن میں فیس بک کی بھی بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا ہائی لائٹس دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے کے مائنڈ نہیں ہوتا کہ یار بھائی یہی بیٹنگ, ٹھیک ہے. میرا اپنا بھتیجا بیٹا ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں یار بال پہلے چھوڑنا سیکھو. بال نہیں چھوڑو گے تو بھائی آف اسٹمپ بھی نہیں پتا, آف اسٹمپ کا پتہ ہونا چاہیے. گرے گا تو وہ شعیب بھائی نے جو بات کی ہے روٹیٹنگ آف اسٹرائک, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ پریشر آپ کا ریلیز ہوتا ہے ایک تو, لیکن یاسر روٹیشن اور اسٹرائک کمپلیمنٹ ہوتا ہے بیٹسمین. روٹیشن اور اسٹرائک جو شعیب نے بات کی ہے ٹیکنیک کی, جب سر گر رہا ہوگا تو آف اسٹمپ کا نہیں پتا ہوگا تو روٹیشن اور اسٹرائک میں کیا کروں گا, میں تو کیچی لگ جائے گی میری. تو ٹیکنیکلی فالٹی بات ہے, ٹیکنیکلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا سر سیدھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے یہ پاؤں سے آگے نہ ہو. اوپنر کے لیے تو سمجھے موت ہے. مطلب کین ولیمسن کو انہوں نے یہ بلہ آپ کا نکلا, سلپ لگی, بلہ یہیں پہ رہنا ہے, یہاں سے آپ نے مینج کرنا ہے نئے بال. تو عمران بٹ صاحب نے فون کر لینا. جناب دوبارہ سلائڈ دکھائیں, اب آگے چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ. جناب یہ آگے جناب, اچھا جی, اب یہ ہو گئی تھی ڈاٹس. اب آپ ذرا سنگلز دیکھیں, کل ملا کے 418 سنگل ہیں 11 میچوں میں. ٹھیک ہو گیا, 11 میچوں کا مطلب ہے 220 اووروں میں 418 سنگل ہیں. آپ نے غور کیا بنے گی, ٹھیک ہے, یہ ایوریج سر یہ بنے گی 38 سنگلز پر اننگ. 20 اووروں میں صرف 38 سنگل لیتے ہیں. 120 بال 39.5 ڈاٹ بال کھیلتے ہیں, 38 سنگل لیتے ہیں. کیسا مطلب 82 بالز جو ہیں وہ وداؤٹ سنگل. سمجھ آئی آپ کو سر, اس میں کیا کہیں؟ نہیں 82 میں باؤنڈریز بھی تو ہے نا, اس میں پھر ڈاٹ بال بال چلتے ہیں ابھی. دماغ لان دو, کانٹینٹ لان دو, لائیں کانٹینٹ لائیں. کیا کہیں
تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں تھوڑا کمپیریزن مل جاتا نا ٹیموں کا آگے سے. نہیں وہ اس میں آج پاکستان سے کسی وجہ سے میں پاکستان پہ ہوا. جب سروائیو کرنے کے لیے کھیلتے ہو نا, ٹھیک ہے, جب سروائیو کرنے کے لیے کھیلتے ہو, یہ پہلے 1 اوور اس نے لے لیا, 2 اس نے لے لیے, 1 اس نے لے لیا, ٹھیک ہے, پھر مڈل آرڈر کا پریشر ڈالا, دوسرے پریشر ڈالا مڈل آرڈر پہ, ٹھیک ہو گیا, 2 رنز کر, ٹھیک ہے, 2 رنز کر, رائٹ, 2 8 مار, ٹھیک ہے, سمجھے نا. ایک ایسا کپتان بھی تھا جو تھوڑا تو کھیلتا تھا 80 بالیں 50 رن, دوسرے 8 مار کے آؤٹ ہوتے تھے. ایسے ہی ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جان بچا کے ادھر چلا جاتا. اچھا اب آپ کو اور پریشان کروں, ہاں جی, دکیاں صرف 78 لیے ہیں ہم نے, 78 in 11 میچز, یعنی کہ 7.1. دیٹ مینز از نو بیٹنگ فٹنس. اونلی 7.1 بیٹنگ ایوریج نہیں ہے. ہے, روٹیشن اسٹرائک نہیں, ٹیکنیک نہیں ہے, آپ کے پاس وہ بندے نہیں ہیں, آپ نے بندے سلیکٹ کیے ہی نہیں. کہتے ہیں جی اسٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے, ہم نے سلیکٹ کر دیا اسٹرائک ریٹ کی, اور زیادہ کیا سلیکشن کی ہے, اسٹرائک ریٹ میں سلیکشن ہوگی. یہ کرائٹیریا ہوگا, اسٹرائک ریٹ کا بھی کرائٹیریا نکالتے ہیں, آپ فکر نہ کریں. دکیوں کی جو بات کی نا شعیب بھائی, وہ تو پریشر ڈالنا ہوتا ہے نا فیلڈرز پہ. تو ان پہ ہٹے گا پریشر تو ڈالیں گے نا. 7 یعنی کہ 7 دکے ہوتے ہیں آپ کے پر میچ, 7 دکے پر میچ, مطلب پاکستان 14 رن. ہاں, کیسا نہیں بھاگ سکتے, ویری ویری لو. ویری لو. ٹھیک یار ہے. یہ تو بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. ہاں, اور آپ یہ دیکھو یار, یہ تو شیمبلز تھا کہ انگلینڈ میں 5 8 اور 6 دکے ہیں, 7 5 اور 9 زمبابوے میں دکے ہیں یار. چلو باقی تو اوپر میں نے 11 انہوں نے ویسٹ انڈیز سے لیے ہیں. لب اینڈ اباؤٹ کوالٹی آف بیٹنگ از ناٹ دیئر. اور دسو از ناٹ دیئر. اگے چلیے ذرا ہن تنوی ایک اور تکے دیکھو تو اونلی 1.4 ایوریج ہے تکے. ایک تکا 1.5 تکا سنگل نہیں لے سکتے, دکا کہاں سے لیں گے, دکے نہیں لے تکا کہاں سے لیں گے, 1.5 تکا پر اننگز. وہ تو باہر سے لگوا دیتے تو منگواتا گانے یا 3 تکے لے, اتنا ہی ہو سکتا ہے. کمال نہیں ہے. 1.4 تکے کم کھاتا, پیاز زیادہ کھاتا. اور دسو جی, وہ اچھا ہے نا, سبزی ہے نا. آگے چلے نا. 1.4 تکے, اس پہ کیا کہیں گے. 1 تکا کتنے تکے یار 1.4 تکے ایوریج بنتے ہیں پر اننگ. 1.4 تکے لے گئے ٹوٹل. ہاں, کیا خیال ہے یار ٹکوں کے لیے تو مطلب ٹکا لینے دیں گے تو ٹکا, یہ تو گراؤنڈ بھی بڑا ہونا چاہیے ٹکے کے لیے. اچھا, T20 کے لیے ایک مارجن یہ ہے, ہاں, گراؤنڈ چھوٹے ہوتے ہیں, گراؤنڈ چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے ہوتا ہے. بٹ اینی ہاؤ سم ہاؤ جب آپ یہ شارٹ مار کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چوکا ہو جائے گا, ایسے چوکا بہت میں نے دیکھا ہے. اگر آپ نکال کے دیکھیں 10,000 دفعہ دیکھا میں نے, وہ چوکا نہیں ہوتا جس پہ آپ ٹکا لے سکتے. میرے ذہن میں ایک پلیئر آ رہا ہے, حیدر علی. جب وہ آیا تھا, میں آج بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ویسے ہی اس میں گیا تو محمد وسیم کہتے ہیں کہ مکسچر آف کے پی اینڈ یونس بھائی. ٹھیک ہے, اس وقت 2019-20 کی بات. تو اب مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یار اتنی زبردست پریڈکشن ایک پلیئر کی, اس پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کیوں نہیں اپنے آپ کو اپلائی کیا. صرف وہ روٹیشن آف اسٹرائک بھی آ جاتی اس کے پاس, نہیں تو میں آپ کو وہ بتاتا کہاں ہوں, سے کہاں پہنچ جاتا. میرا خیال ہے کہ وہ مس گائیڈڈ تھا, بیکاز ایسے لگتا تھا کہ ہی ہیز بین ٹولڈ کہ پاور ہٹنگ ہے نیو ٹرینڈ, اور وہ کھیلنا چاہ رہا اس کو یہ کہا تھا کہ تیز کھیل, تجھے فری ملتا ہے, لائسنس ملتا ہے, کھیلو مارو, یہ کرو وہ کرو. بیچارہ وہ لاسٹ گیم, اس کے بعد باہر کٹتا انہیں, باہر کرتا. اور جب فارم آئی ہے تو ہی از نو. ایک چیز آپ دونوں سے میرا سوال ہے, پھر بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آگے اس کو جاری رکھتے ہیں. مجھے آپ دونوں سے یہ کوشچن کرنا ہے, حیدر علی کا آپ نے کہا, حیدر علی کو جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھیں, چاہے T20 ہو, چاہے 1 ڈے ہو, چاہے 4 ڈے کرکٹ میں, اس نے بڑا اعلیٰ 100 کیا تھا 2 سال پہلے. میں اس میں کامنٹری کر رہا تھا, KRL میں 100 کیا تھا, اور ایک اس نے کراچی میں 100 کیا تھا فائنل میں 2 سال پہلے. ٹھیک ہے جی, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت تو کھیلتا تھا 360 نہیں تو 280 ڈگری تو کھیلتا تھا. جب انٹرنیشنل کرکٹ میں گیا تو وہ جو ولیٹوں پہ آ گیا کہ مڈ وکٹ اور کاؤ کارنر, تو یہ کیا وجہ کیا کاؤ کارنر کی وجہ کی نہیں, کیوں آ گیا یار؟ بیسکس میں ٹھیک ہیں, بیسکس نہیں, تو ادھر ڈومیسٹک میں اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی آف بولنگ اچھی نہیں ہے. حیدر علی دیکھو, اگین اس ڈریسنگ روم میں فادر فگرس چاہیے جو آپ سے لڑے نہیں, آپ سے کمپٹیشن میں ڈالیں, آپ کا بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ سے وہ جوس نکالیں جس کی وجہ سے وہ بڑے پلیئر بن سکیں. جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو جو سلیکٹ کریں ان کو بھی نہیں پتا, جو کوچ ہے ان کو بھی نہیں پتا, اور برانڈ کہاں سے بن جانا ہے, کہاں سے تمہارے جاہد بھائی نہیں کھڑے ہو جائیں گے. جاہد بھائی کیا اپنے بڑوں سے نہیں سیکھا؟ بالکل سیکھا. مشتاق محمد ان کے مینٹور تھے. ایگزیکٹلی. تو جب سکھانے والے ہی نل بٹا نل ہوں گے تو برانڈ کہاں سے آئیں گے؟ بات کر رہے تھے جی پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے لاسٹ 11 T20 انٹرنیشنل,
جو پیچھے انہوں نے 11 T20 کھیلے ہیں، اس میں سے 95% یا 97% وہی ٹیم ہے جو ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہوئی جی، بلکہ 99% ہی وہ ٹیم جی 100% ہی کہہ دیں 100% ہی کہتے ہیں وہی ٹیم ہے. 14 چوکے مارتے ہیں T20 میں 20 اووروں میں. آپ کیا چاہ کہہ رہے ہیں اس انالیسس سے؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ آگے بتا تو دیا نا. اب مشکل سے یار چوکوں پہ آئے نا، سنگل دکے کسی سے منگوا کے اسٹیٹ آپ نے پورا پروگرام کر دیا. چھوڑے نا یار، خود محنت کی ہے بھائی. کیا محنت کی؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے آئے. نہیں یہ غلط ہے. 14.25 چوکے بتائیں مجھے. کیا بتائیں ہیں؟ 14.25 آپ پروگرام کریں، جھگڑا کر رہے ہیں؟ نہیں جھگڑا نہیں، مجھے ابھی بتائیے سلیکشن کیا ہے. یہ 14.25 یار میری بات ہے کیا حساب ہے؟ 14.2 ایوریج بنتی ہے نا. اچھا ٹھیک، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا ڈاک، ہمیں ساری پرابلم سے پتہ ہے. یہ اسٹیٹ سے بالکل ٹھیک ہے. ہم اس بارے میں 10 لاکھ دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے. پاکستان سنگل نہیں لیتی، ٹیمٹ کھیلتی ہے، ڈر کے کھیلتی ہے. میچ کھیلنے سے پہلے ہی ہاری ہوتی ہے. سنگل نہیں لیندی، چوکا تو مارن. اوہو، چوکا بھی تبھی ماریں گے جب دلیری دکھائیں گے. تو وہ ٹھیک ہے باتیں ساری. یہ سارا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اب چیئرمین صاحب نے کہا تو ہے جی ہم مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے. وہ تو پھر نیچے سے نہیں ہوگا، انڈر 16 انڈر 19 سے مائنڈ سیٹ. ہاں نہیں، یہ ہوگی انویسٹمنٹ پہلے. اچھا ہاں، اور براڈ کاسٹر کو بھی چاہیے ہوگا کہ انویسٹمنٹ اپنی بھی ٹھیک کریں. آپ چوکا چھکا نہ دکھائیں خالی، اور سنگل دکا بھی دکھائیں. اچھا بال چھوڑنا بھی کرکٹ ہوتی ہے، آگے چلے کمٹ کرنا بھی لائن میں اچھی کرکٹ ہوتی ہے. اچھا آگے فرنٹ فٹ پہ منہ پہ سائڈ کرنا، باؤنسر چھوڑنا، یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے. کیا ہک کیسے کی جاتی ہے؟ شکر کرو ہائی لائٹ میں لفظ دی ہے تنو جنہ میرے کو سٹاف ہے جناب. ناؤ میرا کوشچن ہی ہونا چاہیے تھا. ایک ڈاٹ مڈل آرڈر میں روٹیشن آف اسٹرائک چاہیے آپ کو. اوپر اگر آپ کا شرجیل اور فخر کھیل رہا ہو تو ورلڈ کپ آپ کا ایزی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے نا. بالکل فخر اور شرجیل کو رکھیں. دونوں میں سے کوئی بھی 6-7 اوور کھیل گیا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھ جاؤ. بیچ میں ملک چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن رپورٹس ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں. چلیں آگے. اور نہیں بورڈ رکھنا چاہتا اس کو. ٹھیک ہے، نہیں بہت ساروں کی رپورٹیں ہیں، آگے چلیں. نہیں وہ کچھ انہوں نے ایک بات کر کے اس کو نہیں رکھا. ٹھیک، لیکن ملک ہونا چاہیے ٹیم میں، ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے. سرفراز ہونا چاہیے. یس. شاہنواز دھانی ہونا چاہیے. ڈن ہو گیا. شرجیل ہونا چاہیے. فخر ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے سوچ کے چیئرمین صاحب نے یا کوئی سلیکشن کمیٹی نے کہ ہم نے جن پہ الزام لگے ہیں میچ فکسنگ کو ہم نے نہیں رکھنا، تو پھر نواز کیسے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ کوشچن دیٹ یو ہیو ٹو آسک ہم، ڈونٹ آسک می، آئی ایم ناٹ اے پی سی بی چیئرمین. ٹھیک. آئی ایم ناٹ ٹو کامنٹ وائی از ناٹ ہیپنگ اینڈ وائی دے ڈوئنگ اٹ. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. محمد عامر کو کیوں آپ نے کانٹریکٹ آفر کیا تھا فرسٹ کلاس کرکٹ کا؟ دیٹ یو ہیو ٹو آسک دیم، ناٹ می باس. ٹھیک ہو گیا. الٹیمیٹلی آئی ڈڈ ناٹ کیپ ہم. اگر ڈیسیژن میں نے لیا ہوتا، میں نے فیور کی تھی، میں نے کہا جی سزا بھگتی ہے، اس نے سزا بھگت کے اس نے کر دیا. اب آگے پاکستان کا قرضہ واپس کرے. پاکستان کا قرضہ واپس ہوا نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ٹیسٹ کرکٹ وہ چھوڑ کے چلے گئے. جناب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہو گیا جی سنگل والی نے بات کر دی کہ مڈل آرڈر میں ہم کو چاہیے ہوتا ہے. اب ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پاور ہیٹر رکھنے ہیں، اس پہ بھی میں آگے آتا ہوں. اب آپ مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ یہ چوکے مارنا تو بابر اعظم، رضوان، دے آر نون فار اٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم اپنے شیل میں ہی رہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہم سیلفش گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر آپ دیکھیں نا، ایکچولی T20 میں بابر نے اور رضوان نے ہیلپ کیا پاکستان کو، ریسکیو کیا. ٹاپ آرڈر پہ تو اوپنرز نے رن نہیں کیے. مطلب ابھی بھی شرجیل اینڈ اگر ان کا نام لے رہے ہیں ہم، شرجیل اینڈ فخر کا، تو اٹ مینس کہ ان کی کرکٹ ہے، لیکن ان کو پروو بھی تو کرنا ہے پرفارمنس کی. ٹھیک ہے، میں میری کرکٹ ابھی بھی میں کھیلتا ہوں، تو میں مثال دے رہا ہوں آپ جو 3 بندے 50 کر لے تو ٹھہرے. نہیں، یہ بات ہمیشہ آپ کر جاتے ہیں کہ ان کو پروو کرنا ہے. جو 3 بندے آپ نے رکھے ہیں انہوں نے کیا پروو کیا ہوا؟ 39 میچوں میں کوئی 50 نہیں. آصف علی ٹھیک ہے، 106 کا اسٹرائک ریٹ ہے. خوشدل شاہ 83 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اعظم خان فٹنس آپ دیکھ لیں. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروو کرنا ہے. ان کو آپ نے جن کو نکالا ہے، ان کو کیوں نکالا ہے؟ وہ تو ینگ گنز ہے نا، وہ تو ابھی چلے نہیں ہے. 50 سالہ تو ہو گیا شرجیل خان، تو 44 سالہ تو ہو گیا. 2012 میں ایشیا کپ کھیلا ہے شرجیل خان. چلیں یار ٹھیک ہے. 14 میں. ٹھیک ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے. بیچ میں 2.5 سال تو باہر تھا نا. چلیں آگے. وہ کس کا قصور ہے؟ اچھا چلیں مان لیا گیا. یہ بہت ناراض ہو رہا ہے. اب آئے نا ذرا اس کو کلمینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ پاور ہیٹرز اور ماڈرن کرکٹرز ہم نے رکھے ہیں، اور ہمیں چیئرمین آف سلیکٹرز نے بھی یہ بتایا کہ بڑے 150 چھکے مارتے ہیں اعظم خان پریکٹس میں. تو ہم نے رکھے ہیں آصف علی، خوشدل شاہ اور اعظم خان چھکے مارنے کے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آصف علی کی آپ نے بات کی. آصف علی کی جب اس کی سلیکشن ہوئی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا.
ابھی بھی نہیں ہے, کیا پتا ورلڈ کپ جتا دے. 39 میچ. بٹ آئی ہیو اے کوشچن, 103 کا اسٹرائک ریٹ. جب اس کا نام آیا ورلڈ کپ میں تو سیلیبریشن میں وہ پرفارم کرتے تھے یار کریبین پریمیئر لیگ میں. 2-3 میچز میں ورلڈ کپ میں نام آیا ہے, پاکستان ٹیم میں نام آیا, تو تھوڑا سا میرے خیال سے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے مائنڈ سیٹ میں کیا پرابلم ہے. ٹیکنیک میں یا مائنڈ سیٹ میں؟ نہیں, مائنڈ سیٹ میں. ٹیکنیک میں کہاں, یہاں سے وہ یہاں کا بال چھکا مار دیتا ہے, اس میں تو شعیب اختر صاحب, یاسر حمید صاحب کو آپ بتائیں کہ پاکستان نے پچھلے 11 T20 انٹرنیشنل میں 54 چھکے مارے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک اسٹرائک ریٹ بولنے لگوں 188.88, وہ ہے حسن علی کا. اور یہ جو 54 چھکے ہیں ان میں سے 40 چھکے جو مارے ہیں وہ مارے ہیں محمد رضوان نے, بابر اعظم نے اور محمد حفیظ نے. ذرا غور فرمائیں, ٹاپ آرڈر. ٹھیک ہو گیا. تو کتنے گئے سارے پاور ہٹر, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے حسن علی. تو اے پورے 54 چھکے ہو گئے. اسٹرائک ریٹ کا کیا کرنا ہم نے؟ ہاں جی, میں دس واز مائی کوسچن. آپ کو روٹیشن آف اسٹرائک نمبر چاہیے جو آپ کو روٹیشن اسٹرائک لے کے دے. آلموسٹ 6-5 اوور کھیلے اور بعد میں گیم فنش کرتے تھے. ملک ہو سکتا تھا, سرفراز ہو سکتا تھا, اور یو ای میں اگینسٹ میں اسے کون سی راکٹ سائنس ہے. اگر آپ نے سلیکشن ابھی بھی اسی پہ اڑے رہے آپ نے کہ جی ہمیں سلیکشن نہیں کرنی اور ملک کو جان بوجھ کے نکالنا آپ نے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. اگر آپ یہی سمجھتے یہی ٹھیک ہے تو آئی ایم ود یو, بٹ میرے حساب سے اٹس ناٹ دا رائٹ ڈیسیژن. ملک شوڈ بی ان دی ٹیم. سر یہ جو کلینکل ایویڈنس ہے اس کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے نا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہا گیا, میں نے تھوڑی سی اور ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ انڈیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کو نکال دیں, وہ تو سائڈ میں ہے نا, وہ تو کمال ہی ہیں. دے ہٹ منیمم آف 10 to 12 سکسز ان اے T20 اننگس, اور باؤنڈریز میں وہ 20 کے قریب ہوتی ہیں چوکے اور چھکے ڈال کے. تو پھر آپ جاتے ہیں 170 پلس. ہمارے پچھلے 11 میچوں میں جن میں ماٹھی ٹیم ہے ایک جو کہ زمبابوے ہے, اس کے باوجود ہم صرف آلموسٹ 5 چھکے پر اننگز مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور 7 چوکے مارے ہیں, 12 باؤنڈریز ہیں, 8 باؤنڈریز کی گیم ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سو دیکھیں اب بابر کی جو کلاس ہے اڈاپٹ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ اس کا اسٹرائک ریٹ کیا تھا جی؟ 130 اسٹرائک ریٹ ہے بابر کا, 129 ہے رضوان کا. اگر یہ 100 رنز کرتے ہیں تو 14 اوور ختم ہو. اس کا مطلب وہ 10 بالوں میں 13 رنز کرتا ہے بابر. ٹھیک ہے, وہ 10 بالوں میں 17 بھی کر سکتا ہے, صرف ایک چوکا ایڈ کرنا. ٹھیک ہے, اس طرح رضوان کا کیا ہے؟ رضوان 129, اس نے بھی ایک چوکا ایڈ کرنا, تو 160 پہ چلا جائے گا. ختم ہو گئی بات. تقریباً کو 20 سے 25 کا اسٹرائک ریٹ رضوان کو چاہیے, یس, اپنا بابر کو چاہیے. اور رضوان کو جب نیچے بھیجا جاتا ہے چھکا نہیں مار سکتا. رضوان تو اوپر, لیکن اوپر ٹھیک ہے جی, پھر کی کریں گے, یہ آپ کی پھوپھی کی ٹیم ہے. اچھا کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, اچھا تو شرجیل بھی کر سکتا ہے, فخر بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے, وہ بھائی T20 میں وہی رنز کر سکتا ہے جو اوپر کھیلتا ہے میکسیمم اوور. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے نا. بالکل صحیح. مصیبت پتہ کسی کے لیے آتی ہے, چوتھے پانچویں پہ آتا ہے. کرو نا تھلے آ کے, بالکل کرو نا نیچے آ کے. چھٹے ساتویں کا آسان ہے کہ اس نے چلانی, اس کو لائسنس جاؤ مارو, وہ تو آسان. 20 اوور ہے, دائرہ ہے. مشکل جو ہے وہ چوتھا پانچواں, وہیں پہ تو T20 ختم ہوتا ہے. وہیں سے ختم ہوتا ہے, وہیں سے میچ بنتا ہے. اب آپ کو ایک اور سچویشن سمجھاؤں اور بتاؤں, اور اس پہ آپ اپنا تبصرہ کریں دونوں بھائی, کہ پہلے ہوتا تھا کہ پہلے 6 اوور میں اسمیکنگ کر دو, اڑا کے رکھ دو, پاور پلے لوٹ لو دائرے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. آج کل یہ ہے کہ ٹیمیں جو ہیں اپنا بیسٹ فاسٹ بالر یوز کرتی ہیں 7 سے 14ویں اوور میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے 6 اووروں میں یہ جاتے ہیں 40 سے 45 رنز کے لیے, ناٹ 60 اور 70 جو پہلے ایک دماغ میں تھا. اس کے بعد یہ بلڈ اپ کرتے ہیں جو شعیب کہہ رہا ہے ایگزیکٹلی, کہ 7 سے 14ویں اوور میں اپنے بیسٹ پلیئر ادھر بھجواتے ہیں, جو ایگزیکٹلی کہ بیسٹ پلیئر بھجواتے ہیں, اور پھر فائنل ڈیش ہوتی ہے آخری 5 اوور. بالکل صحیح. ویسٹ انڈیز اگین ایکسکلوسیو ہے, وہ تو آپ نکال دینا, ان کا تو سارے پاور ہٹر ہیں, سارے پاور ہٹر ہیں. بالکل. ناؤ یہ گیم ہو رہی ہے, اور آپ جو ہیں اپنے 2 بیسٹ بیٹسمین پہلے 6 اووروں کے دائرے میں وہ بھی ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے, اور پھر جس وقت فائنل ڈیش کی بات آتی, یس میں ادھر بولوں گا محمد رضوان کا, بیکاز ہم نے انجسٹ نہیں ہونا کہ رضوان نے یہ اوور آل کریئر اس کا اسٹرائک ریٹ ہے 129, بٹ لاسٹ 10 میچوں میں ہی ہیز ریزن ٹو 143 وچ از گڈ انف. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اس کو بابر نے پھر سپورٹ کرنا. اب آپ کا جو بیسٹ پلیئر ہے اگر وہ 7ویں 8ویں اوور میں آؤٹ ہو جاتا ہے 9ویں اوور میں یا 10ویں اوور میں, تو اس کے بعد آپ کے پاس مڈل آرڈر کدھر ہے؟ سو آئی تھنک شعیب اختر ہیز گیون یو دا بیسٹ ٹیم. اچھا, ایک پلیئر ہے جس کو ادھر اپنی گیم کو ریز کرنا چاہیے, شعیب ملک
میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آبویسلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس نے بیونڈ دا لمٹ اس نے پروو کیا ہے بھائی جان. کپتان بھی رہ چکے ہیں اور سارا کچھ. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک پلیئر ہے جو کہ ہے شعیب مقصود. سر کی کریے, چلیے بند کر دیے پروگرام. نہیں, شعیب مقصود کر سکتا ہے. ہی کین بی میچ ونر. وہ کر سکتا ہے, بالکل. اس میں ہے ایبلٹی, وہ سنگل ڈبل اور یو اے میں بھی کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اور اس نے پی ایس ایل میں بھی کیا. اس کو ہم نے پی ایس ایل کی وجہ سے سلیکٹ کر لیا کیونکہ چیئرمین آف پی سی بی کو بہت پسند ہے. لیکن شاہ نواز دھانی جس نے 20 آؤٹ کیے تھے, یو ای میں میجورٹی بلک آف وکٹس لیے تھے, اور شاہ نواز دھانی نے آخری میچ میں اس نے جو ایک اوور جو کرتا ہے وہ 142 141 اس کی منیمم سپیڈ ہوتی ہے, اور وہ بیچ میں وہ نہیں کرتا سلور ون شاٹ, so it goes to 145. He's coming here again tomorrow. Yeah, so it is aggressive decisions there now. Yeah, to build the world. Yes. So اوکے, اب جو شعیب نے کہا آپ سے لاسٹ اور شعیب سے لاسٹ کے ایگریسو ڈیسیجن ہم نے لینے ہیں, کیونکہ اب ورلڈ کپ تو جیتنا چاہیے تھا جب آپ شروع ہوئے, لیکن اس وقت جو آپ کی سچویشن ہے وہ جو برانڈز کی بات کرتا ہے, بیکم دا ورلڈ چیمپئن اینڈ دین اسٹارٹ اٹریکٹنگ. لوکل بھی آپ کی اسپانسرشپ بڑی ہوگی اگر آپ کو جیت کے آئیں گے, اور کوئی آپ ایوالو ہوں گے, کوئی مطلب لمبے میچ جتائے گا. ہو سکتا نا انڈیا سے ہار جائیں, نیوزی لینڈ سے ہار جائیں, ورلڈ کپ میں آپ 5ویں فنش کریں تو کیا فالوئنگ بڑھے گی آپ. ایگزیکٹلی. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہماری فالوئنگ تبھی بڑھتی ہے جب ہم ورلڈ کپ جیتتے ہیں. بالکل, یا ہم اچھا کرتے ہیں یا اچھا لڑتے ہیں. اچھا, لیکن ایک اور چیز اس میں میں بھائی سے تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کرنے لگا. 1990s میں ہم جیتتے بھی بہت تھے, ہارتے بھی بہت تھے, لیکن جو انڈیویجول بریلینس تھی اور انڈیویجول سٹارز تھے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کی فالوئنگ میں کمی نہیں آتی تھی. آپ کو کریٹیسزم بہت ہوتا تھا لیکن فالوئنگ نہیں کبھی. بہت فیریس تھا نا, بہت ایک ہی ٹیم ہوتی تھی, اور ورلڈ کمپیٹیبل ٹیلنٹ تھا. ٹیم ایز اے ٹیم شاید آپ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتے تھے. اپنے ایک نیش مارکیٹ ہوا, نیش مارکیٹ ہوا گیا, اس مارکیٹ میں سارے انکمفرٹیبل رہتے تھے. تھینک یو شعیب, تھینک یو ویری مچ یاسر.